السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہے آپ کا پی کے مسلم اسٹوڈیو چینل پر۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے 5 پوائنٹ بتائے تھے بچوں کے حوالے سے، کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے 5 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے تھے، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں نے کہا تھا کہ بعض والدین جو اپنے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جانے انجانے میں بعض والدین اپنے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ والدین بچے کے اوپر ظلم کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بلا وجہ ٹارچر کرنا۔ دیکھیں، بہت سارے والدین جو ہوتے ہیں وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کامیابی کی طرف نہ جائے، وہ ناکامی کی طرف جائے۔ والدین بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ناکام بنے، یا ہمارا بچہ جو ہے وہ باہر بڑے ہو کے مزدوری کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس مقام پر ہم ہیں، ہم سے بھی ہمارا بچہ اوپر جائے، جو مقام ہم حاصل نہیں کر سکے ہمارا بچہ وہ مقام حاصل کر سکے۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ والدین جو ہیں وہ بے صبرے ہوتے ہیں۔ بے صبرے مطلب ان کو وہ صبر سے کام نہیں لیتے، وہ بچے کے اوپر بہت جلدی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ 10 سال میں، 12 سال میں، 14 سال میں یہ حاصل کر لے، یہ حاصل کر لے، یہ حاصل کر لے۔ وہ اپنے بچے کو آگے بڑھانے کے چکر میں، وہ اپنے بچے کو کامیاب کرنے کے چکر میں اپنے بچے کے اوپر ٹینشن ڈالتے ہیں، اپنے بچے کے اوپر پڑھائی کا بوجھ ڈالتے ہیں، اور اپنے بچے کو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں۔ مطلب انہیں ہر وقت تنبیہ کرنا، ہر وقت پڑھائی کی بات کرنا، ہر وقت اسکول کی بات کرنا، ہر وقت مدرسے کی بات کرنا۔ تو یہ بچے کے ذہن کے اوپر یہ ایک قسم کا سوار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھائی اور ڈگری یہ بچے کے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتا ہے جب اسے بار بار والدین کہتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ کام لیں، وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ کتنا محنت کر سکتا ہے، کتنا پڑھ سکتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، شروع میں جب ہم بچے کو اسکول میں، مدرسے میں ڈالتے ہیں تو بچہ بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوتا، بچے کو ABC الف با تا کچھ نہیں آتا۔ تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے۔ جیسے 8 سال، 10 سال، 12 سال کے بعد جب والدین ان کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، زیادہ ان کے اوپر تنبیہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بچہ سوچتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں، جتنا میرے سے ہو سک رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن والدین پھر مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹارچر کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ والدین کے دل میں ہمارے لیے کتنی محبت ہے، اور ہمیں ہمارے والدین کون سے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب والدین بار بار تنبیہ کرتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار ڈانٹتے ہیں، تو بچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ والدین ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گھر پہ سمجھائیں، اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیں، اچھی طریقے سے سمجھائیں۔ اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، یا بس اوقات وہ شرارتی ہوتے ہیں، شرارتیں زیادہ کرتے ہیں۔ تو والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین محلے میں جا کے، باہر جا کے، رشتہ داروں میں جا کے وہ ہر کسی کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت شرارتیں کرتا ہے، ہمارا بچہ بہت مستی کرتا ہے، ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ تو جب بچہ دیکھتا ہے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، ٹھیک ہے، کہ ابو جو ہیں یا امی جو ہیں وہ ہر کسی کے سامنے ہماری برائی کر رہے ہیں، ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسے ہے، آپ کا بچہ ایسے ہے، تو بچے کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا والد جب کہہ رہا ہے کہ میں شرارتی ہوں یا میں پڑھتا نہیں ہوں، تو وہ بچے کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ پھر بچہ اسی کے اوپر چلتا ہے، اور شیطان بھی بچے کو پش اپ کرتا ہے کہ بھائی جب آپ کے والدین ہی آپ کو اچھا نہیں کہہ رہے ہیں تو اچھا بننے کی ضرورت کیا ہے؟
ٹھیک ہے، والدین اس لیے نہیں رشتہ داروں سے کہتے ہیں یا محلے والوں سے کہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا بچہ اور بگڑے یا کچھ، لیکن وہ دوسرے بچوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اولاد کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ایسے کر رہے ہیں، ہمارے والدین ایسے بول رہے ہیں ہمارے بارے میں، تو شیطان بھی ان کو بچوں کو کہتا ہے کہ بس ابھی آپ کا والد ایسے بول رہا ہے، آپ کی والدہ ایسے بول رہی ہے، تو آپ بھی ابھی پڑھائی کر کے کیا کرو گے؟ تو وہ بچے کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے. کیوں؟ شیطان جو ہے وہ موقع ڈھونڈتا ہے. شیطان کو جب موقع مل رہا ہے تو وہ بچے کے ذہن میں ڈال رہا ہے، بچہ اور بگڑتا جا رہا ہے. ایسے کرتے کرتے ایک وقت ایسے آتا ہے کہ بچہ بالکل بگڑ جاتا ہے، وہ کسی غلط کام پہ لگ جاتا ہے، غلط راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے. تو والدین اس بات کا بہت احتیاط کریں، بہت خیال کریں کہ اپنے بچوں کی برائیاں محلے میں نہیں دکھائیں، اپنے بچوں کی برائیاں اپنے رشتہ داروں کو مت بتائیں. ہاں، ہر محلے میں یا رشتہ داروں میں کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. ہر کوئی آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتا. آج کے دور میں ہر بندہ دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بھلے وہ رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو. تو محلے میں یا رشتہ داروں میں جو معزز شخصیات ہوتی ہیں، جو آپ کے گھر کی عزت کو سمجھتے ہیں، آپ کے وقار کو سمجھتے ہیں، بطور مشورہ آپ اپنے بچے کا مسئلہ اس کے سامنے پیش کریں کہ میرا بچہ اس طرح یہ بیہیویئر کر رہا ہے، یا میرا بچہ اس لائن پہ چل رہا ہے، یا میرا بچہ سبق یاد نہیں کر رہا. تو اس طرح کے جو مسئلے ہیں اولاد کے متعلق، تو وہ محلے کے یا رشتہ داروں کے کسی معزز شخص سے آپ ڈسکس کریں، اس سے مشورہ لیں، نہ کہ آپ اس طریقے سے بتانے لگ جائیں سب کو کہ میرا بچہ یہ کام کرتا ہے، میرا بچہ اتنا کمزور ہے. تو اس سے بچے کو بچہ اس سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بگڑے گا نہیں بلکہ سیدھے راستے پہ چلے گا. پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ پڑھائی کے اوپر تنبیہ کرنا، ڈانٹنا اور غصہ کرنا کہ پڑھائی کے بچہ پڑھائی کو اپنے ذہن پہ سوار کر لے، بچہ ایک دم پریشان ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے والد صاحب میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہر وقت پڑھائی 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 پڑھائی. تو اس بات کا والدین خیال کریں. یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ پریشر ڈالیں بچے کے اوپر اور بچہ سوچنا شروع کر دے، سوچنے کی وجہ سے اس کے ذہن کے اوپر اثر پڑے اور وہ سبق یاد کرنا بھی چاہے تو وہ یاد نہ کر سکے. تو اس سے بچوں کا نقصان ہوگا. بچوں کے ساتھ درمیانہ روی اختیار کریں. ٹھیک ہے، ایک دم بچوں کو چھوٹ بھی نہیں دینی اور ایک دم پڑھائی کو بچوں کے اوپر سوار بھی نہیں کرنا. اور دوسری بات کہ بچوں کی برائیاں محلے کے سامنے نہیں بتانی، بچوں کی برائیاں رشتہ داروں میں نہیں بتانی. کوئی معزز شخص ہو محلے میں یا رشتہ داروں میں تو آپ اس سے بطور مشورہ اس کو بات بتائیں اپنی. تو اس بات کا، ان دو باتوں کا والدین ضرور خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کے بچے کا مستقبل بھی اچھا ہوگا. انشاءاللہ وہ آپ سے اوپر والے مقام پہ جائیں گے، آپ سے آگے بڑھیں گے. جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس سے بھی بہتر زندگی گزاریں گے اگر ہم طریقے سے اپنے بچوں کو لے کے چلیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے بچوں کو لے کے چلیں. اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے 5 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں، تو اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. انشاءاللہ بچوں کو سمجھنے میں، بچوں کو آگے بڑھانے میں، بچوں کا مستقبل بنانے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.